اس لیے مسلمانوں اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً اس آیت کریمہ کا اگر شان ورود دیکھا جائے تو یہ بھی اس وقت اور اس زمانے کے لیے تھا کہ جس وقت جنگیں جاری تھی، جس وقت اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جنگ و جدال کی ضرورت تھی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ قربانی مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربانی جان کے اعتبار سے ہو۔ ہاں مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنی مالی قربانی کو پیش کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنی جانی قربانی کو پیش کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنی روحانی قربانی کو پیش کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی کو پیش کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ میں بہت نرالا سلوک کرنے والا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بلا صبح اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے، چاہے وہ جانی اعتبار سے، چاہے وہ خواہشات کے اعتبار سے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے، کوئی بھی غرض ہو اور کوئی بھی ذریعہ اور وسیلہ ہو، اگر مقصد اللہ ان کے رسول کی اتباع ہے، مقصد اللہ اور ان کے رسول کے دین کو پھیلانا ہے، مقصد اللہ اور ان کے رسول کے دین کے پرچم کی سربلندی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں محسنین کو بہترین اجر دیتا ہوں، میں محسنین کو بہت اعلیٰ طریقے سے جو ہے ان کا اکرام کرتا ہوں، ان کو جو ہے بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں دیتا ہوں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اسلام اور اسلام کے جو ہے اصولوں کے لیے، اسلام اور اسلام کی چیزوں کے لیے جو قربانیاں دی ہے، آج تک اس روئے زمین کے اوپر ایسی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی، ہمیں یہ خبر ملی کہ اے عمر، اللہ رب العزت کے لیے تم اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، اللہ رب العزت کے ضرورت کے لیے، اللہ اور ان کے نبی کے دین کے لیے تمہیں جو ہے مال کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے تم اللہ اور ان کے نبی کی خوشی کے لیے، اللہ اور ان کی نبی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو یہ قصہ معلوم ہے، سب کو یہ واقعات معلوم ہے، حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، آج اللہ کے محبوب نبی نے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، یقیناً معاشرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیک کاموں کے سلسلے میں کوئی آج تک آگے نہ بڑھ سکا ہے اور نہ بڑھ پائے گا۔ میرے دلوں کے اندر خیال آیا، محبوب نبی نے آج مجھ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ اور ان کے نبی کو آج مال کی فراوانی کی ضرورت ہے، آج مالوں کی ضرورت ہے، اس لیے محبوب نبی نے مجھ سے سوال کیا ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارے مالوں سے نوازا ہے۔ حضرت ابو بکر تو اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے نہیں نوازا، اس لیے حضرت ابو بکر آج پیچھے رہ جائیں گے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر، مسلمانوں، یہ وہ صحابی جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کو بھی فراوانی عطا کیا تھا، جیسے ایمان اور استقلال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت عمر پہاڑ کے چٹانوں کی طرح تھے، ایسے اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کرنے لگے کہ آج ابو بکر دوستوں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر جاتے ہیں
اپنی مال و دولت کو سامنے رکھ کر کے بڑی قیمتی قیمتی مالوں کو، جتنی دولت آپ کے پاس ہوتی ہے ان تمام دولتوں میں سے آدھی دولت کو آج مسلمانوں ہمیں اور آپ کو معاشرے میں مال کے سلسلے میں جو ہے ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دولتوں کے اسٹاک ہوتا ہے، ہمارے ہاں دولتوں کے انبار ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں، ہم اپنی جمع پونجی میں سے کچھ پیسے نکال کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ پر، انہوں نے اپنی دولت کی ٹوکریوں کو نکالا اور اپنی دولت کے خزانوں کو نکالا، آدھی دولت کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماتھے کے اوپر پوٹلی کی شکل میں کچھ لاد کر لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت سے مسجد نبوی کی آدھا صحن جو ہے بھر گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کے اوپر کچھ پوٹلی لائی تو مسجد کے اندر رکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں لایا، تھوڑا سا پوٹلی بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کے ماتھوں کے اوپر دیکھا، تمام لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کے پاس تو کچھ خاص زیادہ مال نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دولت کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کرنے لگے، لوگ جو ہے بڑی عجیب عجیب تمنائیں کرنے لگے، کیونکہ مسجد نبوی کی آدھا صحن بھر گیا تھا۔ آج سب لوگ سوچنے لگے، آج عمر فاروق حضرت ابوبکر سے بدل جو ہے آگے اعمال میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن مسلمانوں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھنے کا رتبہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر فاروق، یہ نہیں پوچھا کہ تم لے کر کیا آئے ہو، اگر یہ سوال ہو جاتا تم لے کر کیا آئے ہو پھر تو حضرت ابوبکر کوسوں دور رہ جاتے۔ مسلمانوں، حضرت ابوبکر یہ ابوبکر ہے جنہوں نے اسلام کی قربانی کے سلسلے میں، اسلام کے بڑھاوا کے سلسلے میں، اسلام کی پرچم کی سربلندی کے سلسلے میں، یہ وہ ابو بکر ہے جن کا نام ہے ابو بکر، جن کا معنی ہے ہر چیز میں پہلا۔ آج تک جب تک وہ دنیا کے اندر باقی رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑی ہو تو سب سے پہلے آگے قدم میں ابو بکر صدیق نظر آئے ہیں۔ ان کے نام کے معنی ہی ہے سب سے پہلا۔ اس لیے اللہ کے نبی اگر یہ پوچھتے، اے ابو بکر، اے عمر، تم لے کر کیا آئے ہو، تب تو حضرت عمر کہتے کہ میں پورا آدھی سلطنت لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر سے پوچھتے تم کیا لے کر آئے ہو، حضرت ابوبکر کے پاس معمولی سا سامان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیے مسلمانوں، انہوں نے سوال کا انداز بدل دیا، سوال کا انداز بدلا۔ پوچھا، اے عمر، تم اپنے گھر کے پیچھے، یعنی تم یہاں جو دولت لائے ہو اپنے گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، جب یہ سوال پیترا بدل دیا محبوب نبی نے کہ اے عمر، یہ تو بتاؤ تم اتنی دولت کو لے کر آ گئے ہو، یہ تو بتاؤ اپنے گھر بار والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر یہی دل میں محسوس کرنے لگے کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر نے کہا، اے محبوب نبی، آپ کی جانوں کے اوپر میری 100 جانیں قربان ہے، میرے پاس جتنے دولت کے انبار تھے ان دولت کے انباروں میں سے آدھی دولت کے آپ کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہائے ہائے مسلمانوں، قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ کے اوپر، ان کی دل کے احساسات کے اوپر، ان کی پاکیزہ دلوں کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب نبی، میرے پاس جو کچھ تھا سب کو آپ کی چوکھٹ میں لا کر رکھ دیا ہوں، اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور ان کے محبوب رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی رہتی دنیا تک آگے نہیں بڑھ سکتا، تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا تمام چیزوں کو سمیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ پوچھا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا؟ کہا، پیچھے اللہ اور ان کے نبی کو چھوڑا ہے۔ عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ آدھی سلطنت کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں دیکھا جائے حضرت عمر کی دولت سے مسجد صحن کی آدھی صحن بھر چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت دل کی پاکیزگی،
دل کے اخلاص اور اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ اور اللہ کے راستے میں قربانی، اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ عاشقانہ عمل اللہ کو بہت زیادہ عمل پسند ہے۔ محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً ابو بکر سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کے پاس مال و دولت نہیں، ان کے پاس خزانے کے انبار نہیں، لیکن ان کا جو دل ہے، ان کے دل پر آج تک کوئی قبضہ نہیں کر پایا ہے، نہ کوئی قبضہ کر پائے گا۔ مسلمانوں، یہ قربانیاں پیش کی ہے، کس نے پیش کی ہے؟ صحابہ نے پیش کی ہے۔ کن کے لیے پیش کی ہے؟ اللہ اور ان کے نبی کے لیے پیش کی ہے۔ ہم اور آپ حضرت ابو طلحہ کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سپر ہو کر کے ایسا جامع ایسا جو ہے انہوں نے قربانی پیش کیا ہے، آج تک قربانی اس کے ہم مثل پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، جب کفار مکہ محبوب کائنات پر حملہ آور ہوتے، جب کفار مکہ محبوب کائنات کو ٹارگیٹ بنا کر ان پر تیروں کے بوچھار کر رہے تھے، تلواروں کے بوچھار کر رہے تھے، تو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت وہی طلحہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کے محبوب کائنات کے جسموں کے اوپر ایک خراش بھی نہیں آنے دیا ہے، اور اپنے پورے جسم کو اور اپنے پورے ہاتھوں کو شل کروا لیا ہے۔ یہ وہ ابو طلحہ ہے۔ یہاں انہوں نے جان کی قربانی پیش کی، مال کی قربانی کرنے بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس خزانے تھے، ان تمام چیزوں کو لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ ایک مرتبہ کہیں جنگ میں جا رہے تھے تو ایک باغ سے گزر ہوا، وہاں ایک جو ہے کنواں تھا، اس کنواں کا پانی بڑا میٹھا اور شیریں پانی تھا، اور اس کنویں کا پانی محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسندیدہ تھا۔ جب حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کا پانی محبوب اکرم کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے کانوں تک یہ جب آواز پہنچتی ہے، ان تمام باغوں کو اور ان کنووں کو خرید کر کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نچھاور کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے، ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہے، جان کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی۔ اے مسلمانوں، اتنے مختصر وقت میں میں آپ کو ان دیوانوں کے کن کن واقعات کو ذکر کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص جنگ احد کے اندر محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم جنگ میں شریک ہو جائیں ہمیں کیا ملے گا؟ محبوب نبی نے کہا اگر تم شہید ہو گئے تمہیں جنت ملے گا۔ ان تمام صحابہ نے، جو اسی وقت حضرت جابر کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، ان تمام صحابہ نے تمام دولت کے انبار کو اپنے ہاتھوں سے پھینکا اور میدان جہاد میں کود پڑے، اور جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے اندر عجیب قسم کی باپ بیٹوں میں لڑائی کی آواز آ رہی تھی۔ کیا لڑائی کی آواز آ رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں ان گھروں میں عجیب و غریب بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ باپ کہہ رہا تھا بیٹے سے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، ہم اس گھر کے اندر دو ہی مرد ہیں، ایک میں تمہارا باپ ہوں، ایک تم میرے بیٹے ہو، اس گھر کے اندر دو ہی مرد ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے راستے کی بلندی کے لیے، اللہ کے راستے کے پرچم کی سربلندی کے لیے ہر حال میں جانا ہے، اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے، اس لیے کسی ایک کو جانا پڑے گا۔ اے بیٹے، تم تو جوان ہو، تمہارے اندر قوت و طاقت ہے، تمہارے اندر ابھی امنگ ہے، مجھے جانے دو، میں اگر اللہ کے راستے میں چلا گیا اور ان کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اے بیٹے تم گھر میں رہو، تم جوان ہو، تمہارے اندر امنگیں ہیں، تمہارے اندر تمنا ہے، تمہاری اس تمنا کی وجہ سے، اس قوت و طاقت کی وجہ سے ہمارا گھر پھولے گا اور پھلے گا، ہمارے گھر کی دیکھ بھال ہوگی، اس لیے اے بیٹا تم گھر کی رکھوالی کرو، میں اللہ کے راستے نبی کے ساتھ جنگ کے اندر تشریف لے جاتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں قربان جائیے ان جانثار فرزندوں پر۔ انہوں نے کہا کہ ابا
اگر بات جنت کے علاوہ ہوتی تب تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن یہاں تو جنت کی بات ہے، اللہ اور ان کے نبی کی رسول کی رضا کی بات ہے، اس لیے ہم آپ کی اس بات کو نہیں مان سکتے۔ اے ابا، میں قوت و طاقت والا ہوں، میرے اندر جوانی ہے، میرے اندر جو امنگیں ہیں، میرے اندر تمنا ہے، اس لیے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاتا ہوں، میں صحیح طریقے سے جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر پاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی بنوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کروں گا۔ اس لیے آپ کمزور ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے، مجھے جانے دیجئے۔ مسلمانوں، ذرا اس تمنا کو دیکھیے، اس عرض کو دیکھیے، باپ الگ جانا چاہتا ہے، بیٹا الگ جانا چاہتا ہے، ہم بھی تو اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم بھی تو اس نبی کے یار ہیں، ہم بھی تو اس نبی کی امتی ہیں، آخر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر وہ خواہشات کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر یہ 5 باتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوگی تبھی ہمیں اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا آسان ہوگا۔ اگر یہ 5 باتیں ہماری اور آپ کے زندگی کے سامنے ہوں گی تبھی اللہ کے راستے میں ہمیں اور آپ کو اپنا مال قربان کرنا جو ہے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو ہے دین کی محبت۔ دین کی محبت اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں، ہمارے اور آپ کے گھٹیوں میں رچ اور بس گئی ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مال اور جان کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے اللہ اور ان کے رسول، محبوب رسول کے اطاعت کا حصول کا جذبہ اگر ہو، اگر یہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ حصول کا جذبہ ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جائے، محبوب کائنات کی رضا کیسے حاصل ہو جائے، تو دین کے معاملے میں آگے بڑھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز دین سے محبت، دوسری چیز اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے حصول کا جذبہ، اور تیسری چیز مسلمانوں احساس ذمہ داری۔ اگر احساس ذمہ داری ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا، دین کی باتوں کی اہمیت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی تو جانوں کو اور مالوں کو قربان کرنا اللہ کے راستے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ آخرت کے اندر اللہ کا ہمیشہ جو ہے اللہ کا خوف ہمیں اور آپ کو ستانے لگے۔ اللہ کا خوف اور خشیت اور ڈر اگر ہم ایمان والوں کے دلوں کے اندر آ گیا تو اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری چیز ہے، کیا ہے مسلمانوں؟ وہ ہے آخرت کے اندر اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات کی تمنا، حاصل ہونے والے انعامات کی جو ہے امنگ اور آرزو اور خواہش۔ یہ 5 چیزیں اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے سامنے ہو، آئیڈیل اور نمونہ ہو، تو پوری سلطنت کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے، ہمارے اوپر کوئی گرا نہیں گزرے گا۔ دین سے محبت، اللہ رسول سے اطاعت کے حصول کا جذبہ، احساس ذمہ داری، اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی انعامات کی تمنا، اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہم میں سے ہر کس و ناکس کو یہ توفیق ملے گی کہ اپنی مال کو، اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ میں بس ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کسی کے دلوں کے اندر سچی تمنا ہو، سچی امنگ ہو، دین کے بارے میں تڑپ ہو، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں دلوں کے اندر صحیح سوچ ہو، صحیح فکر ہو، تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس اپنے فکر کے اوپر کامیاب کر دیتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں قربان جائیے۔ آج ہمارے اطراف کے ارد گرد میں اللہ اور ان کے نبی کے راستے کی پرچم کی سربلندی کے لیے کام ہوا کرتا تھا۔ ہم اور آپ اپنی جانوں کو قربان نہیں پیش کرتے تھے، ہم اور آپ اپنے مالوں کو قربان کرتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے دین کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو لینے کے لیے، شاید ہدایت مل جائے، شاید ہدایت مل جائے۔ اللہ نے ہم علاقوں والوں کے لیے، ہم خطے والوں کے لیے، ہم آبائی صوبوں والوں کے لیے، ہم شہر والوں کے لیے، ہم قریہ اور محلے اور بستی والوں کے لیے اللہ نے ہمارے دل کو دیکھا اور اللہ کو پسند آیا ہے۔ اللہ نے ہماری تڑپ کو دیکھا ہے، اللہ نے ہماری ہمت کو دیکھا ہے، اللہ نے ہمارے حوصلوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ہمارے جوش و خروش کو دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری لاج رکھی ہے، ہمیں اور آپ کو وہ کام سونپا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اور آپ اس کام پر پوری امید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ آج سے بہت سے پہلے ہمارے علاقے کے ارد گرد میں
ایسی مجلسیں ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ گھر بار کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کے اللہ اور ان کے نبی کی باتوں پر لبیک کر کے جایا کرتے تھے۔ اب اللہ اور ان کے نبی کی جانب سے اعلان ہوا، اور راجدھانی والوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہاری سوچوں کو قبول کر لیا ہے، اس لیے تمہارے خطے کو میں نے مبارک بنا دیا ہے۔ اب تم اپنے خطوں کی قدر کر لو۔ اگر یہاں تم نے اپنے خطوں کی قدر کر لی ہے، اپنے اللہ اور ان کے رسول کی باتوں کی لاج رکھ لی ہے، تو ہمیشہ کے لیے تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، ہم اس خوشی میں جتنا جھومیں اور اس خوشی